السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، ابھی میں آپ کے سامنے سبق نمبر 25 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سبق میں جو سورت کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ قدر ہے، اور اس کے اندر سورہ قدر کے فضائل و برکات اور اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات یعنی شب قدر کی رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ اس سورت کی تفسیر میں لیلۃ القدر کے معانی مختلف انداز میں بتائے گئے ہیں۔ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے، اور ابو بکر رواق نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و منزلت اور کوئی قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ صاحب قدر اور صاحب شرف بن جاتا ہے۔ دوسری وجہ قدر اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی یہ ہے کہ تقدیر، لیلۃ القدر کے معنی تقدیر اور حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی جانب سے تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر و تنفیذ امور کے لیے مامور ہیں۔ اس میں ہر انسان کی عمر، موت، رزق اور بارش وغیرہ کے تمام چیزوں کی مقدار مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ ایسے 4 فرشتے ہیں: حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور 1000 سال کی عبادت کی مقدار 1000 مہینوں کی عبادت کی مقدار 83 سال سے زائد عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی 1000 مہینہ، 1000 سال نہیں، 1000 مہینے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اگر اس کو سالوں میں حساب لگایا جائے گا تو 83 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہوگا۔ پھر
اس عبادت کے بہتر ہونے کی اللہ کی جانب سے کوئی مقدار نہیں بتائی گئی۔ یہ مقدار تو عبادت کرنے والوں کے اخلاص پہ منحصر ہے کہ 2 گنی عبادت بہتر ہوگی یا 6 گنی ہوگی یا 4 گنی ہوگی یا 10 گنی یا 20 گنی یا 100 گنی، کتنی عبادت بہتر ہوگی یہ عبادت کرنے والوں پہ منحصر ہے۔ وہ جس طریقے سے بھی عبادت کرے گا ان تمام احتمالات کو شامل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بہت ساری روایتیں مروی ہیں، لیکن ایک روایت ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ وہ 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کی عبادت میں اور مشغول جہاد میں رہا، کبھی اپنے جسم سے ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ اسی پر اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اس امت کے لیے صرف 1 رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا، یعنی اس مجاہد کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا اور دن بھر جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر امت محمدیہ کے اوپر یہ فضیلت، امت محمدیہ کو یہ فضیلت دی کہ تم اگر 1 رات میں اس رات کو عبادت میں گزار دو تو تمہارے لیے یہ رات 1000 سال 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ جو بنی اسرائیل میں جو لوگ ہزار مہینے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان تمام کی فضیلت تمہیں صرف 1 رات کی عبادت میں حاصل ہو جائے گا، اور یہ رات امت محمدیہ کے لیے یہ خاص خصوصیات میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پہ ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں بجز اس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ شب قدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، لیکن اگر کوئی کمزور یا مجبوری ہو جائے تو آخری ہفتے میں اس کو یعنی نیند وغیرہ سے مغلوب نہ ہونا چاہیے، یعنی سوتے نہ رہو اور کوشش کر کے نماز کے لیے کھڑے رہو۔ گویا کہ آخری عشرے میں ہمیں ان راتوں کو تلاش کرنی چاہیے، اور آخری عشرے کی یہ دن ایام چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے راتوں کو اللہ کی یاد میں اور عبادت میں گزارنا چاہیے اور شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔